सेब درختوں پر سڑ رہے ہیں اور کاشتکار خواجہ مقصود قادر اپنے وقت اور پیسے کے نقصان پر افسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سال کی فصل پر سخت محنت کی تھی اور وہ اس سال معمول سے زیادہ منافع کی توقع کر رہے تھے۔ بہت سے تاجروں نے ان سے تمام باغ کا پھل خریدنے کے لیے رابطہ کیا تھا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، لیکن ان کی کسی بھی ڈیل ہونے سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان صورتحال خراب ہو گئی۔ پھلوں کے خریدار لین دین کرنے سے کترانے لگے۔ جب میں نے کہا جی کہ میں تو 10 لاکھ سے کم نہیں دوں گا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ بات ہماری چل رہی تھی ابھی، تو اتنے میں پانڈو سیکٹر پہ فائر شروع ہو گیا۔ جب پانڈو سیکٹر پہ فائر انہوں نے کہا جی اگر ہم 10 لاکھ کا آپ کی انویسٹمنٹ اب کرتے ہیں ہم، تو اس میں سے ہمیں اتارنا بھی ہے، ملازم بھی ہیں، یہ بھی ہے، تو یہ اوپر سے حالات بھی خراب ہیں، تو یہ تو ہمیں انویسٹمنٹ جو ہماری ضائع ہو جائے گی ساری کی ساری۔ تو ایسے میں ہماری بات ہی چل رہی تھی، تو میں نے کہا اچھا چائے تو پی کے جاؤ، اتنا فائر سٹارٹ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں اسی میں عافیت ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ لائن آف کنٹرول کے آس پاس فائرنگ معمول کی بات ہے، لیکن گزشتہ سال دونوں اطراف نے ہزاروں بار ایک دوسرے پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ پاکستانی سرحد کی طرف زیادہ آبادی کی وجہ سے یہاں شہری بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ آمدنی کے لیے اپنے پھلوں کے باغات پر انحصار کرتے ہیں۔ کشیدگی بڑھنے سے پہلے ان کاشتکاروں کی توقعات بہت زیادہ تھی۔ پچھلی سال جو ہے وہ جس کو ہم چلنگ ٹمپریچر کہتے ہیں، کیونکہ سردیاں زیادہ لمبے عرصے تک چلی ہیں، اس وجہ سے اس پہ ہمارا ایک سائنٹیفک چیز ہے جس کو چلنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ پھول زیادہ آئے ہیں، جس کی وجہ سے پھل زیادہ بنا تھا۔ ویسے تو تقریباً سیب کی جو پیداوار ہے وہ 20 سے 25 ہزار ٹن ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ متوقع جو پیداوار تھی جس طرح ہم تو وہ 40 ہزار ٹن سے کچھ زیادہ لگ رہی تھی۔ سیب توڑنا اور پھر ان کو پیک کرنے میں مہینے لگ جاتے ہیں۔ سیبوں کو پکنے کے ساتھ درختوں سے اتارنے میں کئی ماہ اور مزید 1 مہینہ انہیں پیٹیوں میں پیک کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس طرح اسے منڈیوں میں پہنچانے میں بھی وقت لگتا ہے۔ لیکن مسلسل ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے کام ادھورا رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ جنہوں نے اس موسم میں درختوں سے سیب اتارے وہ اسے منڈیوں تک نہیں پہنچا سکے۔ ایک رات اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ اتار کے اوپر پہاڑ سے نیچے سڑک پہ پہنچا رہے تھے، اس دوران انڈین فائرنگ سٹارٹ ہو گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہیں پہ اپنا وہ سامان پھینکا، وہ نیچے نالوں میں چلا گیا، تو ہم نے پل کے نیچے چھپ کے اپنی جان بچائی۔ یہ خطہ پھلوں کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس سال پھلوں کو اکٹھا کر کے مارکیٹ میں نہ لے جانے کی وجہ سے تمام پھلوں کو باہر سے درآمد کیا گیا ہے۔ روشن مغل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔